امریکہ نے مردہ بھارتی معیشت پر کوڑے برسا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگا دیا۔ بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% تک جا پہنچا۔ امریکہ نے بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں بھی لگا دیں۔ ٹرمپ نے بین الاقوامی ہنگامی اختیارات کے تحت سخت تجارتی اقدامات لاگو کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربت پر بھارت کو سزا دی جائے گی۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق بھارتی مصنوعات پر اضافی ٹیرف 21 روز بعد لاگو ہوگا۔ سنگین کرپشن نے مودی کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ ٹرمپ کے سیز فائر کے مسلسل بیانات پر بھارتی وزیر اعظم کی گہری خاموشی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کو نشانے پر لے لیا۔ بولے امریکی صدر روسی تیل کے معاہدوں میں کرپشن بے نقاب کر سکتے ہیں۔ روسی تیل کی خریداری میں مودی اڈانی گٹھ جوڑ سامنے آ سکتا ہے۔ امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ مودی میں اتنی ہمت نہیں کہ پاکستان سے سیز فائر پر ٹرمپ کو جھوٹا کہہ سکیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر نہیں بن رہے۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل کی صدر بننے کی خبریں جھوٹ قرار دے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو۔ واضح الفاظ میں کہا کہ سید عاصم منیر کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے سختی سے مسترد کر دیے۔ بھارت کے کسی بھی ممکنہ ایڈونچر پر پاک فوج کی سخت وارننگ۔ بھارت کی فوجی کارروائی پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دی اکانومسٹ کا سوال۔ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ پاک فوج کی کارروائی بھارت کے اندر گہرائی تک جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا دو ٹوک اعلان۔ کہا دشمن کو واضح پیغام ہے، وہ ہر جگہ مارا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد حملوں کا فوجی کارروائی سے جواب دیں گے۔ بھارت کی ایک اور چال یا سیکیورٹی خطرات۔ بھارتی سول ایویشن نے تمام ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دہشت گردوں یا دوسرے سماج دشمن عناصر کے ممکنہ حملوں کی انٹیلیجنس معلومات ہیں۔ ہوائی اڈوں پر حملے 22 ستمبر اور 2 اکتوبر کے درمیان کیے جا سکتے ہیں۔ 7 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 64,000 قرضے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، اور یہ 100% انٹرسٹ فری، سود فری، بغیر سود کے قرضہ ہے۔ آج تقریباً 45,000 گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ تقریباً 9,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے آپ بھی کچھ کے بینیفیشریز آپ بھی ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور قوم کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے بھی ہر وقت ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بجلی سستی کرو لوگوں کے لیے۔ بسیں صرف لاہور کے لیے نہیں آ رہی، فیصل آباد پنڈی کے لیے نہیں آ رہی، ملتان کے لیے آ رہی، پنجاب کے ہر شہر کے لیے الیکٹرک بس آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ سیاسی ہو یا عسکری قیادت، ملک مخلص اور اہل ہاتھوں میں ہے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی مل رہی ہے، ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی تقریب سے خطاب۔ کہا گزشتہ روز پولیس انتظار کرتی رہی، احتجاج کے لیے کوئی نہ آیا، لوگوں کو عقل آ گئی۔ فتنے کی سیاست ہماری کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ پنجاب کا مقدمہ سازشوں کی بجائے خدمت سے لکھا جائے گا۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ جن کے پاس زمین نہیں انہیں مفت پلاٹ دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے سوشل میڈیا پر تہلکہ خیز بیان نے کھلبلی مچا دی۔ کہتے ہیں آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں بنا چکی، اب شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو پلید کر رہی ہے۔ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیاستدان تو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں۔ عثمان بزدار کے قریبی بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے، پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو نااہل قرار دے رکھا ہے۔
لاہور میں NA-129 کا ضمنی الیکشن، کاغذات نامزدگی کا وقت ختم۔ مسلم لیگ نون کے حافظ میاں نعمان، رانا مشہود، رانا عمران منج کے کاغذ جمع۔ مہر اشتیاق اور چودھری باقر حسین بھی الیکشن کی دوڑ میں شامل۔ PTI کے حماد اظہر، پیپلز پارٹی کی طاہرہ جالب اور آصف ناگرہ نے کاغذات جمع کرائے۔ اسکروٹنی لسٹ 11 اگست کو لگے گی۔ NA-129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ میاں اظہر کی وفات کے بعد نشست خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں بارش سے پھر سیلاب آ گیا۔ مانگلہ کی پہاڑیوں سے آئے ریلٹ سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ چٹھا بختاور، سماں، چک شہزاد میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شہری جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے۔ امدادی کارکنوں نے پانی میں پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا چھٹا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا رہائشی علاقے زیر آب آنے کا نوٹس، ضلعی انتظامیہ کو ریسکیو اور نکاسی آب کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلی غیر روایتی سیکیورٹی خطرہ قرار۔ موسمیاتی تبدیلی نے جنوبی ایشیا اور دیگر خطوں کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھا دیے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع۔ پانی سے متعلق تنازعات بنیادی تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع اس کی مثال ہے۔ خطے میں شدید گرمی کی لہر گلیشیئرز کو متاثر کر رہی ہے۔ سرحد پار پانی سے متعلق مسائل زراعت، غذائی تحفظ اور روزگار کو متاثر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں طوفانی بارشوں سے تباہی۔ موسلادھار بارشوں سے شہر کے شہر زیر آب آ گئے۔ نظام زندگی درہم برہم۔ سب سے زیادہ بارشیں چینی صوبے گوانگڈونگ میں ہوئیں۔ بھارت کے علاقے جھرالی میں پورا گاؤں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ 4 افراد دب کر ہلاک، 50 لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ روس میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں موسلادھار بارشوں کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی کی مصنوعی قلت، ترسیل بہتر نہ ہو سکی۔ دکانداروں کا ہول سیلرز پر سپلائی میں تاخیر کا الزام۔ دکانداروں کا کہنا ہے ہول سیلرز بلیک میں مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اوپن مارکیٹ میں چینی غائب، دکانداروں نے چینی کی فروخت بند کر دی۔ لاہور کے حسن میں ایک اور دلکش اضافہ۔ مریم نواز کا پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجرباتی سفر۔ سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ نے علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک سفر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عام ٹریفک کے درمیان ٹرین کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کہتی ہیں ماحولیاتی آلودگی پہ کمی اور ٹریفک نظام میں بہتری آئے گی۔ صدر آصف زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکنیت کے لیے حمایت پر عمان کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کے 61 ممالک میں 21,406 پاکستانی شہری قید ہیں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق بیرون ممالک میں 14 پاکستانی سفارت خانوں سے تاحال ریکارڈ حاصل نہیں ہو سکا۔ بھارت میں 738 پاکستانی قید ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی قید۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ سمیت 65 پاکستانی، برطانیہ میں 23، آسٹریلیا میں 27، اسپین میں 42 پاکستانی جیلوں میں ہیں۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں جوا لگانے والی ویب سائٹس چلائے جانے کا انکشاف۔ کابینہ ڈویژن نے جوئے کی آن لائن ویب سائٹ سے متعلق تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ PTA نے شرط اور جوئے کی سرگرمیوں میں ملوث 184 ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی۔ FIA، وزارت اطلاعات اور عوامی شکایات پر ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی گئیں۔ This House reaffirms Pakistan's historic and unwavering support for the Palestinian people and their legitimate struggle for freedom, dignity and justice.
expresses deep concern over the continuing and escalating Israeli military aggression in the Gaza Strip. This House and the people of Pakistan stand firmly with the Palestinian cause. قومی اسمبلی نے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پیش کی۔ ایوان کی اسرائیلی جارحیت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سارا غزہ ہتھیانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کی خبروں کی تردید۔ فلسطین نے اسرائیلی جنگی کابینہ کا فیصلہ امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ہیروشیما پر ایٹم بم حملوں کو 80 سال مکمل۔ جاپان میں تقریب، مرنے والوں کی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ دنیا بالخصوص غزہ میں امن کے لیے دعائیں۔ امریکی ایٹمی حملے میں 1,80,000 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ بھارتی اقدامات آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزی ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی ایکس نے مودی حکومت کے سینسرشپ اختیارات چیلنج کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایکس نے بھارت میں سوشل میڈیا پابندیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی۔ پاکستانی طلباء نے گولڈ سمیت 4 تمغے جیت لیے۔ ایونٹ میں چین، جاپان، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، سری لنکا، سعودی عرب اور قطر سمیت 19 ممالک کی شرکت۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج۔ ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ جان سے پیارا پاکستان، مارکہ حق یوم آزادی پر ISPR کا ملی نغمہ جاری۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔